بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شام قریب تھی۔ سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سبکتگین جلدی جنگل کے گھنے حصے میں پہنچ گیا تاکہ شکار کو تلاش کر سکے۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ گھوڑا دوڑا کر جب وہ تھک گیا تو اس نے مغرب کی طرف دیکھا تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ راستے میں اچانک سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا۔ وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے شکاری کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبراہٹ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کر بھاگی۔ خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا۔ ہرنی کا بچہ ابھی چند دن کا تھا، خود بھاگ نہ سکتا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھیں، بھاگتا تو لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ سبکتگین نے سوچا سارا دن شکار کے لیے مارا پھرتا رہا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس کے بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو اپنے پیچھے ایک سوگوار سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اداس اور پریشان ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ بچے کے لیے ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل نرم پڑ گیا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، فوراً ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ خوشی سے دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو کہ خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے بچے کی جان بخش دی۔ سبکتگین نے کچھ دیر ماں اور بچے کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ سورج کب کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلدی ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ اس کی خواب میں آئے۔ سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین، ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب تم اور تمہاری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کریں گے۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا اور وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی رائے گاں نہیں جاتی۔ تو دوستو، سبکتگین کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کہ اس شاعر نے کیا خوب کہا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا پھر عرش بری پر۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی رائے گاں نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔